جلد آپ سے بات کریں گے. اسفندیار منیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسفندیار منیب صاحب یہ ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، غرض جماعت دوست ہیں، کہ جماعت احمدیہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی طاقت کے حصول کے لیے قائم کی گئی ہے یہ جماعت؟ اور جو انہوں نے کچھ باتیں آگے تفاصیل جو لکھی ہیں اس میں سے ایک جس پہ انہوں نے خاص طور پہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں جماعت احمدیہ کا غلبہ ہوگا، جب ہوگا تو یقیناً وہاں پہ کوئی نہ کوئی قانون تو نافذ ہوگا، جماعت ہی کا قانون نافذ ہوگا. تو پھر اس لحاظ سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جماعت احمدیہ کا مقصد سیاسی طاقت کا حصول ہے یا اصل مقصد کیا ہے؟ اسفندیار صاحب. جی جزاکم اللہ. اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے یا جماعت احمدیہ کے قیام کے مقاصد کیا ہیں. اس کے لیے ایک تو 120 سال ہو گئے جماعت کو قائم ہوئے. جماعت کی تاریخ ایک بہت بڑی دلیل ہے جسے ہر ایک صاحب نظر کو دیکھنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کس لیے بنی ہے اور کیا کام کر رہی ہے. نہ سیاسی طاقت کا حصول، نہ سیاسی غلبہ، نہ سیاسی مقاصد ہیں ہمارے. جماعت احمدیہ کے قیام کا تو ایک ہی مقصد ہے، اگر خلاصتاً کہا جائے، کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کو دنیا میں پھیلانا اور انسانی دلوں پر اس کے غلبے کے لیے بہرحال ہم کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں پر قائم ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لوگوں کے دلوں پر حاوی ہو جائے، اور اسی کے لیے جماعت احمدیہ کا قیام ہوا ہے. اور ساری تاریخ گواہ ہے کہ یہی دو بڑے مقاصد ہیں جس کے لیے ہم پوری دنیا میں کوشاں ہیں. 23 مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اس لحاظ سے بھی چلیں آسانی ہوگی دوستوں کو سمجھنے. 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کا قیام لدھیانے میں ہوا. 23 مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً 120 سال سے اوپر یہ ہو چکا ہے. اس وقت جب بیعت کا ایک مرحلہ ہوا، بیعت اولین شروع ہوئی، تو ایک رجسٹر تیار کیا گیا. اس رجسٹر کے اوپر ایک عنوان دیا گیا اور وہ جماعت احمدیہ کا بنیادی طور پہ ٹائٹل ہے. وہ یہ کہا گیا کہ بیعت توبہ برائے حصول تقویٰ و طہارت. تو جماعت احمدیہ کے اندر آنے والے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو بیعت کر کے آ رہے ہیں تو یہ برائے حصول تقویٰ و طہارت ہے، اور یہی مقصد ہے جماعت کا. اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے علاوہ 10 شرائط بیعت بیان فرمائی. یہ شرائط بیعت بھی دراصل جماعت کے اندر آنے والے احباب کو یہ اطلاع دیتی ہیں، یہ خبر دیتی ہیں کہ جماعت احمدیہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. وہ شرائط بیعت تو بہت تفصیلی ہیں، اس وقت پڑھا بھی جانا مشکل ہوگا، لیکن خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ شرائط بیعت میں توحید کا اقرار، شرک سے اجتناب، جملہ گناہوں سے پرہیز، 5 وقتہ نماز کی اور تہجد کی ادائیگی، درود شریف اور استغفار پر مداومت، خلق اللہ کو عموماً اور عام مسلمانوں کو بالخصوص اپنی ایذا رسانیوں سے بچانا، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر حالت میں وفاداری، ناجائز رسم و رواج سے دامن بچانا، قال اللہ اور قال رسول کی پابندی کرنا، تکبر اور نخوت کی بجائے خوش خلقی اور مسکینی سے زندگی بسر کرنا. اس کے علاوہ دین اسلام کی عزت اور ہمدردی کو ہر ایک عزیز تر چیز سے عزیز جاننا، مخلوق خدا کو اپنی خدادت طاقتوں سے فائدہ پہنچانا، اور امام الزمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قائم فرمایا ان کی سچی اور پاک محبت دلوں میں قائم کرنا. اب یہ سارے مقاصد ہیں، اور یہی جماعت احمدیہ کے افراد کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی اخلاق کی ترویج ہو رہی ہے. چنانچہ علامہ اقبال جن کو آج ہمارے بہت بڑے مخالف کے طور پہ بعض لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ابتدا میں اپنے لیکچر میں ایک دفعہ کہا کہ اسلامی سیرت کا جو ٹھیٹ نمونہ اس وقت دنیا میں ظاہر ہوا ہے وہ قادیان کی جماعت میں ظاہر ہوا ہے. تو اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے. یہی ہمارے مقاصد ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنے بعض اشعار میں بیان فرمایا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ
ملک سے مجھ کو نہیں مطلب، نہ جنگوں سے ہے کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا دیار، کہ میرا کام تو دلوں کو فتح کرنا ہے، علاقوں اور ملکوں کو فتح کرنا نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہی میرا تاج ہے، یہی میرا ملک ہے۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی سیرت کے ٹھیک نمونے کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے اور دنیا میں کام کر کے دکھا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی سیاسی معاملات اور سیاسی غلبے یا اقتدار کو اپنی منزل نہ قرار دیا، نہ اس کے لیے کوشش کی ہے۔ بالکل۔